قرآن سفارش کرے گا۔ کس کے لیے قرآن سفارش کرے گا؟ جو اس کو پڑھتے ہیں اور ایک ایسے ہیومن بینگ کے ایک انسان کی شکل میں آئے گا اور انسان دیکھے گا کہ کون ہے، وہ قرآن ہے جو آپ کو انٹرسیڈ کرے گا، آپ کو سفارش کرے گا، جو قرآن پڑھتا ہے۔ آن دا ڈے آف ججمنٹ قرآن ایک انسان کی شکل میں آئے گا اور وہ آپ کے ساتھ رہیں گا، آپ ریکگنائز نہیں کریں گے یہ کون ہے، یہ آپ کا کمپینین ہے جو آپ پیاسے رہے اور دن میں قرآن پڑھے اور پھر رات میں جا کے اور قرآن پڑھے، اور یہ آپ کی حجت میں آپ کے لیے بات کرے گا اور کہے گا یہ رات کو قرآن پڑھتا تھا، دن کو پڑھتا تھا، اور قرآن جب تک انٹرسیڈ کرتے رہے گا، یا تو قرآن آپ کے حق میں بات کرے گا یا قرآن آپ کے اگینسٹ۔ حق میں کب بات کرے گا؟ جب آپ قرآن پڑھیں گے اور قرآن کو پڑھ کے اس پہ عمل کریں گے۔ اگینسٹ کب کرے گا؟ جب آپ اس کو پڑھیں گے نہیں اور رکھ دیں گے اور اس سے منہ موڑ لیں گے۔ اقترب للناس، پارہ نمبر 17، جز نمبر 17، اس میں سورہ انبیاء ہے اور سورہ حج۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ موردون، حساب کا وقت آ گیا ہے اور لوگ کیا ہے؟ ہیڈ لیس ہے، یعنی ان لوگ اپنے آپ میں ہیڈ لیس ہے، یعنی جب موت کا وقت آ جائے گا، ڈے آف ججمنٹ کا دن قریب آ جائے گا۔ سب کا ڈے آف قیامہ کب ہے؟ جب ان کی موت آ جاتی، کیونکہ اس کے بعد تو عمل اچھے کرنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا، کیونکہ ہم تو ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے۔ حدیث میں آتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ وہ دن بہت قریب ہے، اور وہ کتنا قریب ہے، کب آنے والا ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتے۔ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے جب 1/3 آف دا نائٹ ہو جاتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور اللہ کو یاد کرتے اور کہتے کہ راجفہ کیا ہے؟ کنولشن، جو ایک ہلا دینے والی، اور رادفہ کیا ہے؟ سبسیکوینٹ، مطلب پھر ارتھ کویک پہ ارتھ کویک، ٹریمرز پہ ٹریمرز، ڈے آف ججمنٹ۔ اس دن موت آئیں گی، موت ایسی آئیں گی جو ہیڈ لیسنس ہے، وہ اگر سوتے بھی رہیں گے تو وہ پریشان ہو جائیں گے، اور ہر کسی کو وہ چونکا دینے والا دن ہے۔ سورہ انبیاء مکی صورت ہے، 112 آیتیں ہیں۔ ان لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ گیا ہے اور یہ غفلت میں پڑے ہوئے منہ موڑ رہے ہیں۔ ان کے پاس جن ہی نصیحت ان کے رب کی طرف سے آتی ہے تو یہ اس کو اس طرح سنتے ہیں کہ ہنسی کرتے ہیں، یعنی ان لوگ کس طرح بات سن رہے ہیں؟ جیسا کہ کوئی مذاق کی بات ہے، ہنسی کی بات ہے، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو موت کی بات کوئی ہنسی کی بات ہے، ڈے آف ججمنٹ کی بات ہو رہی ہے۔ ان کے دل متوجہ نہیں ہوتے اور چپکے سرگوشیاں کی، اور ظالموں نے یہ نبی تم جیسے ہی ایک آدمی ہے، تو کیا تم پھر بھی جادو کے باتیں سن کے جتاتے ہو، حالانکہ تم جانتے نہیں۔ ہر بار کیا اعتراض ہے کہ ان کے دل ڈسٹریکٹڈ ہے اور ان کے اندر ایسے باتیں چھپے ہوئے ہیں، اور بار بار یہی بات کہتے ہیں کہ یہ ایک انسان کیوں ہے۔ نبی نے کہا میرے رب ہر بات جانتا ہے، کا وہ بات آسمان میں ہو یا زمین میں، وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو جاننے والا ہے اور خوب پہچاننے والا ہے۔ پھر آگے فرمایا جاتا ہے بلکہ کافروں نے کہا کہ یہ قرآن پریشان خیالات ہے، بلکہ نبی نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، بلکہ وہ تو ایک شاعر ہے، تو ان کو چاہیے کہ کوئی نشانی لائے، جیسے کہ پہلے رسول لا چکے ہیں، ان سے پہلے بھی کوئی بستی والے ایمان نہ لائے جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، سو کیا یہ لوگ اب ایمان لے آئیں گے؟ اب آگے فرمایا جاتا ہے پھر ان رسولوں سے جو سچ کیا، اور ہم نے ان کو اور جن جن کو ہم نے چاہا نجات دی، اور حد سے آگے جانے والوں کو ہلاک کر دیا۔
تو پریویس نیشنز بھی کیا تھے جو حد سے آگے بڑھ گئے، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ویسے لوگوں کو ڈسٹرائے کر دے۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو کتاب ہے اس میں جو لوگ ڈسریکارڈ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے، ایسے لوگوں کو ہلاک کر دیتے۔ سو جب ان ظالموں نے ہمارا عذاب آتے دیکھا تو اس بستی سے بھاگنا شروع کر دیے، تو جیسے ہی وہ عذاب آیا تو ان کے رہنے والے کیا ہوا، بھاگنا شروع کر دیے۔ وہ ہمیشہ اسی طرح پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح کر دیا، بوجھے پڑے ہوئے ہیں، مطلب جیسا کھیتی کاٹ دیے تو کیسے ہو جاتے، ویسا ہی۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما، تو یہاں پر بتایا جا رہا ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے اس کو لو اور لعب نہیں کے لیے نہیں پیدا کیا، یعنی یہ کھیل تماشے کے لیے نہیں ہے زمین اور آسمان، اس کا مقصد ہے، بلکہ ہم تو سچ کو جھوٹ پر پھینک مارتے ہیں تو وہ جھوٹ کا اثر توڑ دیتا ہے اور جھوٹ اس وقت چلا جاتا ہے اور تمہارے لیے اس بات پر سے بربادی ہوتی ہے جو تم گھڑتے ہو، یعنی یہاں پر جو غلط باتیں گھڑ رہے ہیں اس کے بارے میں الرٹ کیا جا رہا کہ نہیں کرو۔ آیت نمبر 20، رات اور دن تسبیح کرتے رہتے ہیں، کسی وقت نہیں چھوڑتے۔ انہوں نے زمین کی جن چیزوں کو معبود بنا رکھا ہے کیا وہ کسی کو زندہ کرتے ہیں؟ تو یہاں پر پوچھا جا رہا ہے کہ جو جس کو ڈیٹیز بنا لیے، جس کو معبود بنا لیے، کیا وہ کسی کو زندہ کر سکتے ہیں؟ آسمان اور زمین میں اللہ کے سوائے کوئی اور معبود ہوتا ہے تو دونوں خراب ہو جاتے۔ یہ لوگ جو باتیں اللہ کے بارے میں کہتے ہیں، اللہ جو عرش کا مالک ہے اور پاک ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نہیں، اللہ تو ایک ہے، اگر ایسا ہوتا تو بہت کیوس کریٹ ہو جاتا، اور آپ سے پہلے ہم نے کوئی ایسا رسول نہیں بھیجا جس کو ہم نے یہ وحی نہ کی ہو کہ میرے سوائے کوئی معبود نہیں تو بس میری عبادت کرو، لا الہ الا انا فاعبدونی۔ ہر پروفٹ، ہر رسول جو آئے یہی بتائے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو ایک مانو۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون، اللہ ان کے اگلے اور پچھلے سب حالات جانتا ہے اور وہ کسی کی سفارش نہیں کرتا باجوز اللہ کی مرضی کے، وہ سب اللہ کی ہیبت سے ڈرتے ہیں۔ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے تو ہم نے جدا جدا کر دیا، اور ہر جاندار چیز ہم نے پانی سے بنائی، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ایوری تھنگ کیا ہے، پانی سے بنی ہوئی ہے، اور آسمان اور زمین کیسا جڑے ہوا تھا، آیت نمبر 30 میں۔ تو یہاں پر 2 امپورٹنٹ فیکٹس مینشن کیے گئے، زمین اور آسمان کس طرح جوائن اینٹیٹی تھی، اللہ عالم ایگزیکٹلی کیا ہوا۔ کعب الاحبر فرماتے ہیں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سپریٹ کیے آسمان اور زمین بائی ایڈمیٹنگ ایئر بٹوین دا ٹو، اس کے بیچ میں کیا کرے تھے، ایئر ڈال دیے۔ اکرمہ فرماتے اسکائی بہت کلوز تھا، ارتھ بھی، اور کوئی اس میں بارش نہیں تھی، کوئی پلانٹ نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد جو بتایا جاتا ہے نا، جو سو کال دنیا میں بگ بینگ تھیوری، تو اللہ عالم، لیکن فیکٹ کیا ہے، زمین اور آسمان یہ پہلے سے ایگزسٹ نہیں تھے، اللہ تعالیٰ اس کو وجود میں لائے، اور سب ورائٹی آف کریشن جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی پانی سے پیدا کیے۔ کل شیء خلق من ماء، ایوری تھنگ کس سے کریٹ کری ہوئی ہے، واٹر سے۔ افلا یؤمنون، کیا پھر بھی تم ایمان نہیں لاتے؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ آیت نمبر 35 میں بتایا جا رہا ہر جاندار کو موت کا مزہ چکنا ہے۔ یہ آیت سورہ آل عمران میں بھی ہے، سورہ عنکبوت میں، اور یہاں پر بھی۔ اور ہم تم کو
برے بھلے سب حالات سے آزماتے ہیں اور تم کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ جانا چاہے یا نہ جانا چاہے۔ کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا، لیکن اللہ تعالیٰ موت کے لیے وقت مقرر رکھا ہے۔ ہمارا ریٹرن ٹکٹ کنفرم ہے، ہم کو جانا ہے، چاہے ہم جانا چاہو یا نہ۔ آیت نمبر 39، کاش کافر جان لے اس وقت جب وہ اپنے سامنے سے آگ کو نہ روک سکیں گے، نہ اپنے پیچھے سے، اور نہ کوئی مدد کرے گا، بلکہ قیامت اچانک آ پکڑے گی تو ان کے ہوش کھو دیں گے، پھر نہ تو وہ اس کو ہٹا سکیں گے اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ اور آپ سے پہلے رسولوں پر بھی یہ مذاق ہوتا رہا ہے، تو جو ان میں سے مذاق اڑایا کرتے تھے اس عذاب نے ان کو آ گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ بہت مذاق اڑاتے تھے، اس کا کھیل تماشا کرتے تھے، لیکن وہی عذاب آ کے ان کو گھیر لیا۔ بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا کے سامان سے نوازا ہے، یہاں تک کہ ان پر ایک لمبی مدت گزر گئی، لانگ ٹائم سپین۔ کیا یہ نہیں دیکھتے ہم زمین کو اس کے کناروں سے کم کیے جا رہے ہیں، تو کیا یہ لوگ غلبہ پانے والے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کس طرح میں زمین کو سکڑتے جا رہا ہوں، کارنر سے کم ہوتے جا رہی۔ اور اگر ان کو آپ کے رب کی طرف سے ذرا سا عذاب بھی پہنچا تو کہتے ہیں ہائے ہماری کمبختی، واقعی ہم ہی مجرم ہیں۔ اور قیامت کے دن ہم انصاف کی ترازو قائم کریں گے تو کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا۔ اگر کسی کا عمل ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اس کو حاضر کریں گے، ہم حساب کرنے میں کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ 47 آیت میں بتا رہی ہیں کہ وزن بالکل حق کے ساتھ ہوگا، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ برابر اکاؤنٹ لینے والے ہیں۔ ہمارے جو ریکارڈز ہے، بک آف ڈیڈز میں ہر چیز ریکارڈ ہو رہا، اور ہمارے اعمال نامہ تولا جائے گا، میجر کیا جائے گا، اور اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ پھر آگے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ فُرْقَانًا، کس طرح آیتیں دے کے بھیجے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرقان، مطلب یہ جو کتاب ہے حق اور باطل کو الگ کرنے والی ہے۔ جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کسی مورتیاں ہیں جن کی پوجا پر تم جمے ہوئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام، وہ کہنے لگے ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا۔ ابراہیم نے کہا بے شک تم اور تمہارے باپ دادا گمراہی میں مبتلا رہے۔ وہ لوگ کہنے لگے کیا تم واقعی کوئی حق بات لائے ہو ہمارے پاس، یا ہم سے کھیل کی باتیں کر رہے ہوں؟ ابراہیم نے کہا نہیں، بلکہ تمہارے رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا بھی رب ہے، جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ یہ بھی بتائے غلط کیا ہے کہ یہ جو مورتیوں سے پوجا کر رہے ہیں یہ غلط ہے، اور اللہ کو ایک ماننا ہے۔ اللہ کا انٹروڈکشن بھی دے دیے، زمین اور آسمان جو بھی ہے سب کا پیدا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور میں گواہی بھی دیتا ہوں۔ اور اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں سے ایک چال چلوں گا جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے۔ پھر ابراہیم نے بتوں کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر ڈالا، مگر ان کا ایک بڑا بت کو نہ توڑا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کرے۔ آیت نمبر 58 میں ایک کوئی فیسٹیو میں جا رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام وانٹیڈلی نہیں گئے، رک گئے اور سارے بت توڑ دیے، اور ایک بڑے بت کے گلے میں ایکس ڈال دیے، اور وہ چاہ رہے تھے، ایک تو وہ چاہ رہے تھے کہ وہ سوچے کہ ایسا کیوں، اور کویسچن بھی کیے بعد میں۔ قوم کے لوگوں نے کہا یہ حرکت ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے کی؟ بے شک وہ بڑا ظالم ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے ایک نوجوان ہے جو ان بتوں کا اکثر ذکر کرتا رہتا ہے، اس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ سب نے کہا اسے لوگوں کے سامنے لائیں تاکہ وہ گواہ ہو جائے۔ جب ابراہیم آئے
تو لوگوں نے کہا ابراہیم کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت تم نے کی ہے؟ ابراہیم نے کہا نہیں، بلکہ ان کے اس بڑے بت نے کی ہے، پوچھو اگر وہ بولتا ہو۔ انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہا بے شک تم ہی ظالم ہو، پھر شرمندہ ہو کر اپنے سر خم کر دیے اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا تم جانتے تو ہو کہ بولتا نہیں ہے۔ یہی بات ابراہیم علیہ السلام سننا چاہ رہے تھے ان کے منہ سے۔ ابراہیم نے کہا کہ پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی پوجا کرتے ہو جو تم کو نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان، تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم پوجا کرتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا اس کو جلا ڈالو، کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کو کچھ کرنا ہے۔ ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا سبب بن جائے۔ تو ان لوگ لٹرلی اتنا ہیوج جائجنٹک ایک آگ کا آلہ تیار کرے اور بولتے کہ آگ میں تھرو کرے باضابطہ ایک مشین کے ذریعے، اور اللہ سے دعا کرے ابراہیم علیہ السلام۔ کیا دعا کرے؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا وکیل اللہ تعالیٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ مدد کرے۔ قلنا یا نارو کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم، تو آگ ٹھنڈی بھی ہوئی اور سلامتی والی ہوئی۔ اگر بہت ٹھنڈی ہو جاتی تو بھی مر جاتے، بہت گرم ہوتی تو بھی جل جاتے، تو اللہ تعالیٰ اس طرح مدد کرے۔ ان لوگوں نے ان کے ساتھ برا چاہا تھا تو ہم نے ان کو ناکام بنا دیا، اور ہم نے ابراہیم کو اور لوط کو اس سرزمین کے طرف بھیج کر بچا لیا جس میں ہم نے سارے جہاں والوں کے لیے برکت رکھی، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیا، مزید یعقوب پوتا، اور ہم نے ان سب کو نیک کیا۔ پھر لوط علیہ السلام کا قصہ آیا، اور لوط علیہ السلام کے قصے میں یہی عبرت ہے کہ وہ آدمی کو اپروچ کرتے تھے، اور یہ چیز کرس کی گئی ہے، لعنت زدہ ہے، یہ کام سے منع کیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے نوح علیہ السلام کے بارے میں مینشن کیا، اور نوح علیہ السلام کو یاد کیجئے جب انہوں نے اس سے پہلے ہم کو پکارے تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، تو ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بڑی گھبراہٹ سے نجات دی اور ان کو نصرت دی۔ اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو یاد کیجئے جب دونوں ایک کھیتی کا معاملہ فیصلہ کرنے لگے جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئی اور ہم ان کے فیصلے کے وقت موجود تھے۔ آیت نمبر 78 میں یہاں پر ایک قصہ بیان کیا گیا ہے۔ 78 میں کیا انسیڈنٹ تھا؟ جو ایک بکری کھیت میں رن کری تھی۔ یہ دو نیبرز تھے، ان لوگ شیپرڈز تھے، فارمرز تھے۔ رات کے وقت آئے اور بتائے کہ ایک بکری شیپرڈ کے جو کھیت تھا فارمر کا اس میں گئی اور پورا تباہ کر دی، کمپلیٹلی ڈسٹروائے کر دی۔ تو اب دو لوگ چاہ رہے تھے داؤد علیہ السلام سے جسٹس، اور یہ وٹنس کر رہے تھے۔ تو داؤد علیہ السلام وہاں کے اونر بھی تھے، فارمر بھی تھے، اور پھر وہ صحیح سے جسٹس بھی کرتے۔ تو یہاں سلیمان علیہ السلام بھی تھے، تو وہ بتائے کہ آپ جو جسٹس کریں مجھے اس میں کچھ کہنا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام بولے جو اونر ہے اس کو شیپ دیو، انہیں بینیفٹ کریں گا انٹل جب تک کہ کھیت صحیح نہ ہو جائے۔ جب کھیت صحیح ہو جائے تو پھر اس کو یہ جو بکری ہے اونر کو واپس کر دو۔ جو جتنا خرابی ہوئی کھیت میں اس حد تک وہ بکری رکھی جائے گی اور اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا، لیکن جو بھی نقصان ہوا وہ برابر ہو جائے گا تو پھر بکری واپس دے دو، یہ نہیں کہ یہ بکری بھی وہ رکھ لے۔ تو یہ اس طرح سے انہوں نے فیصلہ کیا۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ بہترین فیصلہ تھا۔ فَفَهَمْنَاهَا سلیمان علیہ السلام کو ایک فہم دیا ہے، یا مفہمہ سلیمان فہمنی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فہم تھا۔ تو اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے۔ ڈیسیشن میکنگ پاور ہر انسان میں نہیں رہتا، لیکن اللہ سے دعا کرنا اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے۔ تو ہم نے سلیمان کو فیصلے کی سمجھ دی، اور ہم نے دونوں کو حکمت اور علم دیا، اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد کا مسخر کر دیا تھا
تھا کہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے اور پرندوں کو بھی، اور ہم نے ایسا کرنے والے تھے۔ تو داؤد علیہ السلام کس طرح پہاڑوں کے ساتھ پہاڑوں میں جا کے تسبیح کرتے تھے، اور چرند پرند بھی، اور ہم نے داؤد کو زرہ بنانے کے ہنر سکھا دیا تھا تاکہ ہم کو تمہاری لڑائی کے وقت محفوظ رکھے، تو کیا ہم شکر کرو گے؟ تو یہاں پر کیسا زرہ بنانا، وار میں جو کپڑے پہنتے وہ بتایا جا رہا، اور ہم نے سلیمان کے لیے تیز ہوا کو مسخر کر دیا، اور وہ ان کو حکم سے اس سرزمین پر چلتی جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، اور ہم ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کس طرح ہواؤں کو مسخر کر دیے تھے سلیمان علیہ السلام کے فیور میں، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ، جیسے اب آپ فلائٹ میں جا رہے ہیں تو اس سے بھی بہت زیادہ تیز رفتار سے جاتے آتے تھے، اور شیطان ایسے تھے جو ان کے لیے کھوتا لگاتے تھے اور اس کے سوائے اور کام بھی کرتے تھے، اور ہم ان کی نگاہ باندھ تھے۔ پھر اب ایوب علیہ السلام کا انسیڈنٹ بتایا جا رہا، آیت نمبر 83، اور دعا بھی بتائی جاتی ہے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِّي الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ایوب علیہ السلام بتاتے کہ مجھے بیماری نے ٹچ کر لیا ہے اور آپ ہی ہے بہترین رحم کرنے والے۔ یہاں مسنی در مطلب درر کوئی قسم کا بھی ہو سکتا، فزیکل درر، اسپریچل، اور آپ کے پاس سکن ڈیزیز ہو گئی تھی ایوب علیہ السلام کو کئی سال تک، اور ان کا مال متا سب چلے گیا تھا، ان کی بیوی بچے چلے گئے تھے، ان کے گھوڑے، ہر ویلتھ، ہر چیز چلے گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے، ان سے مانگ رہے ہیں۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور وہ تکلیف دور کر دی جو ان کو لاحق تھی، اور ان کے بال بچے عطا کیے، اور ان کے ساتھ اتنا اور دیا اپنی مہربانی کے سبب۔ اور عابدین کے لیے یہی نصیحت ہے، کبھی بھی بیماری آئی تو فرشتے آ کے چیک کرتے کہ ہم شکر گزار ہوتے یا ناشکرے ہوتے۔ جب اگر بیماری میں ہم صبر کرتے تو اللہ تعالیٰ پہلے سے زیادہ گوشت، پہلے سے زیادہ خون دیتا، اور آپ کو آن ٹاپ آف دیٹ اجر دیتا، ایک ایک تکلیف پہ آپ کے گناہ معاف ہوتے۔ ہم کبھی بھی بیماریاں مانگنا نہیں ہے، لیکن جب بیمار ہو گئے اس کے اوپر صبر کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَن یرید اللہ بخیر یصیب منہ، جو اللہ تعالیٰ کسی کے لیے اچھا چاہتا تو ان کے لیے آزمائشیں بھیج دیتا۔ حدیث میں آتا جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا تو اس کو آزمائشیں دیتا اور دیکھتا کہ وہ کتنا صبر کرتا، اور ہر انسان کے ایمان کے لیول سے آزمائش ہوتی ہے۔ اور مچھلی والے ایوب علیہ السلام کے ساتھ کس طرح آزمائش ہوئی، اور یاد کیجئے جب وہ ناراض ہو کر چل دیے، خیال کیا کہ ہم نے ان پر قابو نہیں پاتے، بس انہوں نے اندھیرے میں پکارا کہ تیرے سوائے کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور عیب سے بے شک میں قصوروار ہوں۔ ایوب علیہ السلام کے بعد جب یونس علیہ السلام کا دوسرے قصے بھی بیان کیے گئے، لیکن یہاں پر جو یونس علیہ السلام کی بات آ رہی، وہ غضب، غصے میں جب ان کی قوم نہیں مان رہی تھی تو غصے میں چلے گئے تھے۔ کبھی بھی پروفٹ ہو، رسول ہو، ایسا نہیں کر سکتے، اور یہ چیز کرنے سے کیا ہوا تھا، ایک کے بعد ایک ان کے آزمائش چلتی گئی۔ وہاں سے نکلے، کشتی میں سوار ہوئے، کشتی میں وہ ایک ایکسٹرا پرسن تھے تو وہاں سے نکالا گیا، اور مچھلی ایک بڑی ویل تھی ان کو نگل لی، اور نگل لیے بعد سے اب یہاں 3 اندھیرے تھے، مچھلی کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، غم کا اندھیرا۔ ایسے اندھیروں میں وہ کیا پکارے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تعالیٰ میں ہی ظالم ہوں، اللہ ایک ہے۔ جیسے ہی یہ آواز سنی تو فرشتوں نے کہا، یہ تفسیر میں آتا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، یہ تو جانی بوجھی آواز ہے، اور پھر یہ پڑھنے کے وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیے، اور ایک پانی کے کنارے ان کو پھینک دیے، اور اللہ تعالیٰ اس طرح ان کو بچا لیے، اور اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ اور زکریا علیہ السلام کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو سب سے اچھا وارث ہے۔ آیت نمبر 89 میں کیا دعا کر رہے ہیں، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر وارثین، اللہ تعالیٰ مجھے اکیلے مت چھوڑیے اور میرے لیے وارثین پیدا کیجئے۔ تو کس لیے وارث چاہیے تھا زکریا علیہ السلام کو، تاکہ ان کا دین کا کام،
چلتے رہے، اتنے بوڑھے ہو گئے تھے، ان کا سر وائٹ ہو گیا تھا، ان کی ہڈیاں نرم ہو گئی تھی، لیکن جیسے ہی مریم علیہ السلام کو دیکھتے کہ وہ سیزنل فروٹس بھی نہیں رہتے، وہ کھاتے، تو پوچھتے کہ مریم یہ کہاں سے آئے؟ تو وہ کہتے کہ یہ تو میرے رب نے دیا۔ جب ہیکل میں مریم علیہ السلام کی کفالت کر رہے تھے، گارڈین تھے زکریا علیہ السلام، تو تب ہی فوراً دعا کرتے اللہ سے، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتے۔ تو اولڈ ایج میں ان کی اولاد ہوتی، چاہے زکریا علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام، تو اولاد کے لیے دعا کرنا، کبھی مایوس نہ ہونا۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ہم نے ان کو یحییٰ بخشا، اور ہم نے ان کے لیے ان کی بیوی کو اولاد کے قابل کر دیا۔ یہ لوگ دوڑتے تھے کہ نیک کاموں میں، اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے سامنے عاجزی کرتے تھے۔ اور اس عورت کو یاد کیجئے کہ جنہوں نے اپنی عفت کو محفوظ رکھا، مریم علیہ السلام، پھر ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی، اور ہم نے ان کو اور ان کے بیٹے کو دنیا والوں کے لیے ایک نشانی بنا دی تھی۔ اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے، ان کے لیے محال ہے کہ وہ پھر لوٹ کر آ جائیں، اور سچا وعدہ بھی قریب آ گیا ہوگا۔ اچانک کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، ہائے ہماری کم بختی کہ ہم اس سے غفلت میں پڑے رہ گئے، بلکہ ہم ہی ظالم تھے۔ آیت نمبر 101۔ بلا شبہ جن کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی بھلائی مقدر ہو چکی ہے، وہ اس دوزخ سے دور رکھے جائیں گے، وہ اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے، اور وہ اپنی پسندیدہ چیزوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کو زبردست خوف غمگین نہیں کرے گا، فرشتے ان کو لینے آیا کریں گے اور کہیں گے کہ یہ ہے تمہارا دن جس کا وعدہ تم سے کیا گیا۔ کیوں؟ یہ 101 میں بتایا بلا شبہ جن کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی بھلائی مقدر ہو چکی ہے، کیونکہ وہ دوزخ سے بچا لیے گئے ہیں، ان کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے، اور یہ نیک لوگ جو اچھا عمل کرے ان کے لیے ہے۔ اس روز کو یاد کرو جس روز ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں گے جس طرح کتاب کا کاغذ لپیٹ لیتے ہیں۔ جس طرح ہم نے پہلی بار پیدا کیا ہے اسی طرح دوبارہ پیدا کر دیں گے، یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے، ہم ضرور پورا کریں گے۔ جیسا پہلی بار ہم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ ہم قبر میں چلے گئے، کئی سال قبر میں رہے، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ، آپ کہہ دیجئے کہ مجھ پر وحی آتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، تو کیا تم اب بھی مانتے ہو؟ تو ابھی بھی مانتے ہو یا نہیں؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ دیر تمہارے لیے آزمائش ہے، اور تمہیں ایک مدت تک فائدہ اٹھانے کا موقع دیا جا رہا ہے، جو لوگوں کو ٹائم دیا جاتا کہ ہو سکتا انسان چینج ہو جائے، اپنے غلطیوں کی معافی مانگ لے، رجوع کر لے۔ رسول نے کہا، اے میرے رب، تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور ہمارے رب بڑا مہربان ہے، اس سے مدد مانگی جاتی ہے ان باتوں میں جو تم بیان کرتے ہو۔ آیت نمبر 111، اور یہاں پر سورت ختم ہوتی ہے۔ تو سورت الحج، سورہ انبیاء ختم ہو گئی، جو انبیاء پروفٹس پہ تھی، اور دعائیں بھی آئی الحمدللہ، اس میں ہم نے دعائیں بھی دیکھی۔ سورہ حج مکی صورت ہے، 78 آیتیں ہیں، اس میں سجدہ بھی آئیں گا، سجدہ تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگوں، تم اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ زلزلہ دیکھیے، چھوٹا سا بھی ٹریمر آتا نا تو پریشان ہو جاتے۔ سورہ انفطار میں کیا آتا؟ وَإِذَا قُبُورُ بُعْثِرَتْ، اس دن زلزلے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ قبر کھول دی جائیں گی، اور یہ بہت ٹیربل ڈے ہے۔ اور سورہ زلزال میں بھی آتا کس طرح ٹریمرز ہوں گے۔ اس روز تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ
پیتے بچے کو بھول جائے گی. دیکھیے دودھ پلاتے جب کتنی کیئرفل رہتی ہے عورت، لیکن وہ بھی بھول جائے گی. اور حمل والی عورت کا حمل گر پڑے گا، مطلب وہ مسکیریج ہو جائے گا. تو لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھا گا، مطلب ایسا دکھیں گا کہ لوگ نشے میں، ایکچولی لوگ نشے میں نہیں، اس قیامت کی وجہ سے ہو رہا. لوگوں کو اس طرح نشہ چڑھ رہا. اور لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. اور بعض لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر علم و فہم کے، اور وہ ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں. آج کل بھی کیا ہے، کیوں لوگ بحث کرتے؟ کیونکہ ان کے پاس نالج نہیں رہتی. جو وہ اپنے فور فادرز کو فالو کریں، وہ سمجھتے کہ وہ تھوڑی غلط تھے کہ ہم یہ کوئی بھی کام، وہ خود نالج نہیں گین کرتے قرآن اور سنت کا. وہ جو باپ دادا کرے وہی فالو کرتے. یہ اس لیے ہوا کہ اللہ برحق ہے کہ وہ زندہ کرتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. آیت نمبر 6 میں. اور لوگوں میں ایسے بھی ہے جو اللہ کی شان میں بغیر علم کے اور بغیر دلیل کے اور بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑتے. اگین دیکھیے اس سے پہلے بھی یہ موضوع گزر چکا، پھر سے بتایا گیا کہ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، لیکن بغیر علم کے یہ باتیں کر رہے ہیں، اپنے پہلو کو موڑتے ہوئے تاکہ اللہ کی راہ سے گمراہ کر دے. ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، قیامت کے دن بھی ہم اس کو جلتی آگ کے عذاب چھکائیں گے. یہ سزا تیرے ہاتھ کے کیے کی ہے. یہ بات ثابت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. کیوں ہے ان کو یہ سزا کیوں مل رہی؟ کیونکہ یہ اللہ کو نہیں مانے، جب رسولوں کو بھیجے ان کا انکار کیے. اور بعض آدمی اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پر رہ کر، مطلب تھوڑا فالو کر لیا اور تھوڑا نہیں. پھر اگر اس کو نفع پہنچ گیا تو اس کی وجہ سے قرار پا لیتے ہیں، اور اگر اس پر آزمائش آ گئی تو منہ اٹھا کر چلے گئے. آخرت اور دنیا دونوں کو کھو بیٹھے. یہی کھلے نقصان میں ہیں. آیت نمبر 11 میں کیا بتایا جا رہا کہ کنارے پہ، مطلب کبھی کچھ کر لیے عبادت، کچھ نہیں کرے، اچھا اس میں فائدہ دکھا تو کر لیے، وقت سے مسلمان اور وقت سے نہیں. یہ اللہ کے سوائے ایسے چیزوں کو پکارتے ہیں جو اس نے تو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ کوئی فائدہ. یہ گمراہی انتہا درجے کے ہیں. تو یہاں پر آیت نمبر 12 میں کیا بتایا جا رہا ہے، یہ جو بت پرستی کر رہے ہیں، جو بتوں کو مان رہے ہیں، تو ان لوگ نہ نقصان دے سکتے نہ فائدہ. بلا شبہ اللہ ان کو ایسے باغات میں داخل، اب یہ کس کے لیے ہے؟ یہ اس کو پکارتے ہیں جس کا نقصان زیادہ قریب ہے، با نسبت فائدے کے. ایسے کارساز بھی برے، ایسے ساتھی بھی برے. بلا شبہ اللہ ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اب جو اس سے پہلے بتا دیے جو غلط کرے، لیکن اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ جو ایمان کے ساتھ اچھے عمل کرے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ہے ان کے لیے. ان اللہ یفعل ما یرید. جو یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ اس کی دنیا اور آخرت میں مدد نہیں کرے گا، تو اس کو چاہیے کہ ایک رسی ٹان لے آسمان تک، پھر اس سے اپنا گلا گھونٹ لے، پھر دیکھ لے کہ یہ تدبیر اس کی ناگواری کی چیز دور کر سکتی ہے یا نہیں. اور اسی طرح ہم نے قرآن کو اتارا ہے جس کی تمام آیتیں صاف صاف کھلی ہوئی ہے. یقینی بات ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اس سے ان کی پیٹ کی چیزیں اور کھالیں جل جائیں گی. کیوں؟ جو جماعتیں ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑتے ہیں، جو لوگ کافر ہیں، ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے، ان کے سروں پر جلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اور ان کے پیٹھ کے چیزیں اور ان کے پیٹ کے چیزیں کھالے جل جائیں گی، اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے. جب وہ چاہیں گے اس کی تکلیف سے نکل جائیں تو پھر اس میں لوٹا دیا جائے گا،
اور کہا جائے گا جلنے کا عذاب چکھو۔ کتنی تکلیف دہ ہے۔ اللہم اجرنی من النار۔ اللہ تعالیٰ ہم کو آگ کے عذاب سے بچائے۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتی وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا۔ ایمان کے ساتھ اچھے عمل کرے تو ان کے لیے کنگن، ریشمی لباس بہت اچھا۔ ہر عورت کو یہ چیزیں پسند رہتے، تو ہم چاہتے کہ اس دنیا سے آخرت کا جو سفر طے کرنا ہے، اس دنیا میں نیک عمل کرنا ہے اور کنگن پہننا چاہ رہے، زکوٰۃ دیجیے، زکوٰۃ میں کوتاہی مت کریے ورنہ ایک گنجا سام گلے میں ڈسیں گا۔ ان کو پاکیزہ باتوں کی ہدایت ہو گئی ہے اور ان کو ایسے راستے کی ہدایت ہو گئی ہے جو قابل حمد ہے۔ اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، تمہاری طرف لوگ پیدل بھی دبلے پتلے اونٹوں پر دور دراز راستوں سے چلتے آئیں گے۔ جو سورہ حج ہے یہ ایک ایسی سورت ہے جو 5 پلرز پہ ہے۔ کوئی سورت نماز پہ نہیں ہے، کوئی سورت شہادت پہ نہیں ہے، کوئی سورت دوسرے ارکان پہ نہیں ہے، سورہ حج ہے۔ اور حج کا اعلان کر دو، ابراہیم علیہ السلام کو کہا جا رہا وَأَذِنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور کوئی دور دور تک کوئی بھی نہیں تھے، لیکن اب دیکھیں کتنے لوگ حج کو جاتے ہیں۔ اور دبلے اونٹ مانے دور دور کے ٹرانسپورٹیشن، ڈفرینٹ وے آف ٹرانسپورٹیشن ہو سکتا اور جائیں گے۔ تو دیکھیے کہاں کہاں سے لوگ حج کے لیے جاتے، اونٹ پر دور دراز سے راستے سے چلے آئیں گے تاکہ وہ اپنے فائدوں کے لیے حاضر ہو اور تاکہ مقرر ایام میں ان کے خاص چوپائے پر اللہ کا نام لے جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا، تو ان چوپائے میں سے خود بھی کھاؤ اور محتاج اور مصیبت زدہ لوگوں کو بھی کھلاؤ۔ اب حج کے جو ریچولز ہیں وہ تو ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو بقرعید ہے اور اس میں جو گائے بکرا بکری جو کاٹتے اور اس سے خود بھی کھاتے، دوسروں کو بھی دیتے، چیریٹی بھی کرتے، رشتہ داروں میں بھی بانٹتے۔ اور حج کے ریچولز یہاں پر بھی بتایا گیا اور سورۃ البقرہ میں بھی بتایا گیا۔ پھر چاہیے کہ اپنے میل کچیل دور کر لے اور اپنی نظریں پوری کرے اور محفوظ گھر کا طواف کرے۔ جو 10 ڈیز ہے ناخن اور بال نہیں ہٹاتے اور پھر اس کے بعد جیسے ہی سیکریفیشل اینیمل دے دیتے، عید ہو جاتی، اس کے بعد ناخن بال ہٹا دیتے، صفائی کر لیتے، صرف 10 ڈیز کے لیے وہ جو سیکریفائس کرتے میل کچیل ہٹا دیتے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، جو اللہ کے احکامات کا احترام کرے گا تو یہ اس کے لیے بہتر ہے ان کے پروردگار کے نزدیک، اور تمہارے لیے مویشی حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تم کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ تو بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی باتوں سے۔ بت اور گندگی دونوں ایک جگہ بیان کیا گیا ہے، تو شرک کرنا اور بتوں کی گندگی یہ خراب بات ہے، یہ ظلم ہے۔ تم ایک ہی اللہ کے ہو جاؤ، کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، اور جو اللہ کا کسی کو شریک بنائے گا تو وہ ایسا ہے جیسے کہ آسمان سے گر پڑے پھر پرندہ اس کو اچک لے جائے یا ہوا کسی دور جگہ اڑا کر پھینک دے۔ یہ ہمارا حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ایگزامپل سے بتا رہے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو معبود بنا رہے ہیں، تو ایسا ہے کہ تم آسمان سے گرے اور پرندہ کھینچ کے اس کو پورا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اس طرح سے ہے۔ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کر دیا ہے تاکہ مویشی چوپائے جو اللہ نے ان کو دیے ہیں ان کی ذبح کے وقت ان پر اللہ کا نام لو، اللہ کا نام لے کے ذبح کرنا ہے۔ سو تمہارے معبود ایک ہی معبود ہے، تو تم اس کی اطاعت کیا کرو اور آپ عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ اور قربانی کے اونٹ گائے کو بھی ہم نے تمہارے لیے اللہ کے نام کی نشانی مقرر کی ہے، اس میں تمہارے فائدے ہیں۔ قربانی کے وقت قطار میں بند کر ان پر اللہ کا نام لیا کرے۔ جب وہ پہلو کے بل گر پڑے، کس طرح اپنے آپ کو سبمٹ کر دیتے قربانی کے جانور، اس میں سے خود کھاؤ اور قناعت کرنے والے اور مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ اس طرح ہم نے ان کو تمہارے
فرمان کر دیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور جو حج کے آیتیں تھے اس میں بھی جو قربانی بتائی گئی تھی، جو حاجی ہے وہ بھی قربانی دیں گے، اور جو حج پہ نہیں گئے وہ بھی قربانی دیں گے، اور ان کو انفارم کر دیا جائے گا۔ اللہ تک نہ تو ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، بلکہ اس کو تو صرف تمہاری پرہیزگاری یعنی تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس طرح اللہ نے ان کو تمہارے زیر فرمان کر دیا ہے تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اس نے تم کو ہدایت دی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیک بندوں کو خوشخبری سنا دو۔ کیا ہے؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولیکن ینالہ التقوی۔ کیا پہنچتا؟ خون نہیں پہنچتا، گوشت نہیں پہنچتا، کیا پہنچتا؟ تقوی پہنچتا۔ تو قربانی کے جانور بھی اچھے دینا چاہیے، بیمار جانور نہیں دینا چاہیے، اچھے جانور کو سلاٹر کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بیمار ہے یا بوڑھا ہے یا ایک آنکھ اس کی صحیح نہیں ہے تو ایسے جانور کو نہیں کرنا چاہیے، اور چھوٹے بچے کو بھی نہیں کرنا ہے ذبح جانوروں میں۔ جو ناحق اپنے گھروں سے نکال دیے گئے ہیں، انہوں نے کوئی قصور نہیں کیا سوائے اس کے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اگر اللہ ان کو ایک دوسرے سے نہ بچاتا تو راہبوں کی خانقیں، عیسائیوں کے گرجے اور یہودوں کے عبادت گاہ اور مسلمانوں کی مسجد جن میں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے گرائی جا چکی ہوتی۔ اور جو اللہ کی مدد کرتے ہیں اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے، بلا شبہ اللہ بڑی قوت والا اور بڑی غلبے والا ہے۔ اور اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم، عاد اور سمود اور قوم ابراہیم، قوم لوط کو جھٹلا چکے۔ آیت نمبر 42 to 43۔ اور مدین کے رہنے والے جھٹلا چکے ہیں، اور موسیٰ کو بھی جھٹلا چکے ہیں۔ میں نے کافروں کو مہلت دی، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، تو کیسا ہوا میرا عذاب۔ اللہ تعالیٰ ایک ٹائم دیتے، ایک وقت دیتے، اس کے بعد کیا کرتے؟ ایک سخت پکڑ آتی۔ اور کیا بستیوں کو میں نے مہلت دے رکھی تھی اور وہ نافرمان تھے، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ لوگوں، میں تمہارے لیے ایک کھلا ڈرانے والا ہوں، تو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے، مغفرتوں و رزق کریم ہے۔ اور آپ سے پہلے ہم نے کوئی رسول، کوئی نبی ایسا بھیجا جس کو یہ واقع پیش نہ آیا ہو کہ جب اس نے پڑھا تو شیطان نے اس کے پڑھنے میں شبہ ڈالا، پھر اللہ اس کے ڈالے ہوئے شبہ کو دور کر دیتا ہے، پھر اللہ اپنی آیتوں کو مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب بھی ہم قرآن پڑھتے تو کیا کرتے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور کافر ہمیشہ سے اس سے شک میں رہیں گے یہاں تک کہ قیامت ان پر اچانک آ جائے گی، یا ان پر کسی مبارک دن عذاب واقع ہو جائے گا۔ اس روز ساری بادشاہت اللہ کی ہوگی، وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ بھی نعمت کے باغات میں ہوں گے۔ الملک یومئذ یحکم بینہم، اس دن اللہ کی حکومت ہوگی۔ اور جو کافر رہے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائے ان کے لیے ذلت کا عذاب ہوگا۔ آیت نمبر 60۔ یہ طے ہو چکا ہے، اور جو کسی کو اتنی ہی ایذا دے جتنی کی اس کو دی گئی ہے، پھر اس پر زیادتی کی جائے تو اللہ اس کی مدد کرے گا، بلا شبہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ آپ کسی کے ساتھ بھی آپ بدلہ لے سکتے، لیکن اتنا ہی، اگر اس سے زیادہ کریں گے تو آپ ظالم میں ہو جائیں گے۔ مطلب کوئی دو لوگوں میں آپس میں کوئی بات ہوئی تو اتنا ہی کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے بارش برسائی تو زمین سبز ہو گیا؟ بلا شبہ اللہ مہربان اور باخبر ہے۔ جب بارش ہوتی ہے آپ آبزرو کریے کس طرح گرینری ہو جاتی، یہ اللہ کے اذن سے ہر چیز۔ کائنات میں بھی غور کریے، ہم نے ہر امت کے لیے ایک شرائط مقرر کر دی ہے، شریعت۔
جس پر وہ چلتے ہیں، تو چاہیے کہ یہ لوگ تم سے اس بارے میں جھگڑا نہ کریں اور آپ ان کو اپنے رب کی طرف بلاتے رہیے، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہے۔ آیت نمبر 67 میں لَعَلَى ہُدًى مستقیم، اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا جن معاملات میں تم اختلاف کرتے ہو، اور یہ لوگ اللہ کے سوائے ایسے چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے اور نہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے، اور ظالموں کو کوئی مددگار نہ ہوگا۔ جب کافروں کو ساری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو تم ان کے چہروں میں صاف طور پر خاموشی کے اثرات دیکھتے ہو۔ قریب ہے کہ یہ لوگ حملہ کر بیٹھے ان لوگوں پر جو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں تم کو اس سے بھی بری چیز بتا دوں؟ وہ دوزخ کی آگ ہے جس کا وعدہ اللہ نے کافروں سے کر رکھا ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ لوگوں، ایک مثال بیان کی گئی ہے۔ آیت نمبر 73، اس میں ایک بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ مثال دی ہے، ایک مکھی کی مثال دی ہے کہ ایک مکھی ہے، بتوں کے سامنے جو بھی کھانا رکھا جاتا وہ مکھی وہ کھانا لے کے چلے جاتی، تو وہ کھانا کیا وہ واپس لا سکتے مکھی کے منہ سے؟ نہیں۔ تو جو بت پرستی کر رہی، جو بت کے لیے کھانا رکھے، وہ بت اتنی بھی مدد نہیں کر سکتا کہ وہ مکھی کھانا لے کے جا رہی تو اس کو لائے، تو یہ کیا مدد کریں گا؟ لوگوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو، بے شک جن کو تم اللہ کے سوائے پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتا، اگر اس کے لیے سب کے سب جمع ہو جائے، اگر ان کی مکھی کوئی چیز چھین لے جائے تو اس سے اس کو چھڑا نہیں سکتا۔ طالب اور مطلوب یعنی عابد اور معبود دونوں ہی کمزور ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ جانی جیسے کہ چاہیے تھی۔ اللہ یقیناً زبردست قوت والا، غلبے والا ہے۔ آیت نمبر 74 میں کیا بتایا؟ اللہ یستفی من الملائکۃ رسول۔ آیت نمبر 75 اللہ فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والا چن لیتا ہے، اور انسانوں میں سے بھی بلا شبہ اللہ تو خوب سننے والا بھی ہے اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کے آئندہ حالات کو اور گزشتہ حالات کو اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔ مومنوں، رکوع کرتے رہو، سجدہ کرتے رہو، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو اور نیک کام کیا کرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ لعلکم تفلحون، اور اللہ کی راہ میں نکلو کہ وہ حق ہے اور اس نے تم کو چن لیا ہے، اور تم پر دین کی کوئی تنگی نہیں کہ اپنے باپ ابراہیم کے دین پر قائم رہو۔ اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے پہلے بھی اور اس کتاب میں بھی، تاکہ رسول تمہارے بارے میں گواہ رہے اور تم لوگوں کے بارے میں گواہ رہو۔ تو تم لوگ نماز پابندی سے پڑھا کرو، زکوٰۃ ادا کیا کرو، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑا رہو، وہی تمہارا کارساز ہے۔ تو کیسی ہی اچھا ہے کارساز اور کیسا ہی اچھا ہے مددگار۔ تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو ہم دین پہ چل رہے ہیں، ہم سب کیا ہے وہ دین کا نام؟ مسلمان ہیں، ہم سب اللہ کو سبمٹ کرنے والے ہیں۔ اور کیا بتایا جا رہا ہے؟ وَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّہِ، اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی قرآن اور سنت۔ تو قرآن اور سنت پہ عمل کرنے کے لیے اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور پھر کیا ہے اس کے بعد؟ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اللہ ہی ہے جو بہترین مددگار ہے، وہی بہترین مدد کرنے والا ہے، وہی ہمارا مولا ہے اور وہی ہم کو مدد کرنے والا ہے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم۔